غزوہ بدر اولا، یہ غزوہ جمادی الثانیہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ذی الشہرہ سے مدینہ واپسی کو ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قرظ ابن جابر فہری مدینے کی چراگاہ میں اپنے چھاپے مار دستے کے ساتھ آیا اور رات کے وقت مسلمانوں کے جانور چراگاہ سے ہنکا کر لے گیا۔ قرظ قریش کا حلیف تھا اور مشرکین مکہ کے اکسانے پر مدینے کے ریوڑوں کو ہانک کر لے گیا تھا۔ یہ شخص مدینے سے 3 میل دور عقیق نامی کوہستانی علاقے میں مال مویشی پالتا تھا۔ چونکہ وہ علاقے سے اچھی طرح واقف تھا، لہذا رات کے وقت علاقے میں داخل ہوا تھا اور مال مویشیوں کو چوری کر کے شہر کی حدود سے فرار ہو چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا اور 70 مجاہدین کا ایک دستہ لے کر قرظ ابن جابر کا تعاقب شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ صفان کے علاقے میں داخل ہوئے جو بدر کے نواح میں واقع ہے۔ ڈاکو کا سراغ نہ ملا تو مجبور ہو کر خالی ہاتھ مدینے واپس آئے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا غزوہ تھا جو غزوہ صفان بھی کہلاتا ہے۔ اس عسکری مہم میں بھی سپاہ اسلام کے علمبردار امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ غزوہ بدر الکبریٰ، رمضان 2 ہجری، قریش پر مسلمانوں کی عظیم فتح۔ غزوہ بدر کے موقع پر خمس کے واجب ہونے کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ بنی قینقاع، شوال 2 ہجری، مدینہ منورہ کو یہودیوں سے خالی کروا لیا گیا۔ رجب المرجب 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شادی ماہ ذی الحج کی 1 تاریخ کو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ غزوہ سویق، ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے مدینے میں کچھ نخلستانوں اور خالی گھروں کو آگ لگانے کے بعد جو فرار کی راہ اختیار کی تو مسلمانوں کے خوف سے اپنی رفتار میں اس قدر اضافہ کیا کہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنا مال و اسباب جو سویق پر مشتمل تھا کو پھینکتے رہے اور بھاگتے رہے، اور سویق میں سے کچھ حصہ مسلمانوں کے ہاتھ بھی لگا، چنانچہ اس غزوے کو غزوہ سویق کا نام دیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ابو تراب کا لقب عطا فرمایا۔ ہجرت کا 3 سال، غزوہ بنی سلیم یا کرکرات القدر، محرم 3 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر پہنچی کہ بنی غطفان و بنی سلیم مکہ اور شام کے درمیان اطراف کرکرات القدر میں مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ دشمن نے جب لشکر اسلام کو اپنے نزدیک ہوتے ہوئے محسوس کیا تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس لشکر کے سپاہی سالار بھی ہمیشہ کی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی تھے۔ لشکر اسلام نے دشمنوں کے 500 اونٹ غنیمت میں حاصل کیے اور مدینے کی طرف لوٹ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ احد، مشرکین قریش کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور غزوات میں سے ہے جو شوال 3 ہجری میں کوہ احد کے مقام پر واقع ہوا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت۔ غزوہ احد میں ہی جبیر ابن مطعم کے غلام ویشی نے نیزے کا وار کیا اور پھر ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ان کے بدن کے اعضاء کو کاٹ کر ان کا ہار بنایا۔